جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا. میں اس کو دوبارہ کہتا ہوں, جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا. پیٹھ پہ گولی نہیں کھائیں گے, گولی سینے پہ کھائیں گے, یاد رکھنا. اور ہمارا جنازہ نکلے گا تو جمعیت علماء کا جھنڈا ہوگا اس پہ انشاءاللہ. مردہ قومیں مشکلات میں مبتلا نہیں ہوتی, وہ تو سرنڈر کر دیتی ہیں. وہ کہیں گے وندے ماترم پڑھو, شروع کر دیں گے. یہ پہچان ہوگی مردہ قوم ہونے کی. اور اگر زندہ قوم ہے پھر حوصلہ بلند کرنا پڑے گا, حالات کا مقابلہ کرنا پڑے گا. لو جہاد, لینڈ جہاد, تعلیم جہاد, تھوک جہاد وغیرہ جیسے جملے استعمال کر کے مسلمانوں کی سخت دل آزاری اور ان کے مذہب کی توہین کی جا رہی ہے. اسلام میں بھی جہاد کا بنیادی مقصد ظلم کا خاتمہ, امن کا قیام اور حق کا دفاع ہے. بابری مسجد, طلاق ثلاثہ جیسے بہت سے مسئلوں پر نظر انداز کرتے ہوئے گیان واپی اور متھرا کے مقدمات کو قابل سماعت قرار دینے کا فیصلہ. یہ اوقاف کسی بادشاہ یا حکومت کی ملکیت نہیں ہے, ان میں سے اکثر عام مسلمانوں کی وقف کردہ ہے. حلال کے تصور کو منظم طور پر بدنام کیا جا رہا ہے. گھر واپسی کے نام پر کسی خاص دھرم میں شامل کرنے والوں کو کھلی چھوٹ حاصل ہے. دوستو, مولانا محمود مدنی کے بیان سے مچا پورے بھارت دیش کے اندر بوال, جو کہ ان کا یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر آگ کی طرح وائرل ہو چکا ہے. جی ہاں دوستو, آگے ہم آپ لوگوں کو مولانا محمود مدنی صاحب کا وہ وائرل ویڈیو کلپ دکھائیں گے جو اس وقت پورے بھارت دیش کے اندر ان کے اس بیان پر بوال مچ چکا ہے, اور کچھ سنگی اب مولانا محمود مدنی کی گرفتاری کی بھی مانگ کر رہی ہے. تو دوستو, آپ لوگوں کو بتاتا ہوں چلو, مولانا محمود مدنی نے اپنے بیان میں کہا کہ اب جب بھی ظلم ہوگا تب اب جہاد ہوگا. جی ہاں دوستو, مسلمان ابھی تک خاموش بیٹھے تھے اور وہ ہر چیز کو نظر انداز کر رہے تھے, جس میں مولانا محمود مدنی نے بابری مسجد, 3 طلاق اور گیان واپی مسجد کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ مسلمانوں نے جو ہے بابری مسجد کا بھی فیصلے کو تسلیم کیا, 3 طلاق کے قانون کو بھی نظر انداز کیا, ساتھ ساتھ گیان واپی مسجد کو بھی نظر انداز کیا. لیکن جیسے جیسے مسلمان ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر رہے ہیں ویسے یہ سرکار جو ہے مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہی ہے, مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے. اسی طرح سے دوستو, سرکار نے اب وقف قانون بھی لایا ہے, یعنی جتنی بھی سمپتی ہوں گی, جتنی بھی وقف کی ہوئی زمینیں ہوں گی, وہ سب کے سب سرکار اپنے انڈر میں لے لے گی. ان تمام باتوں کو لے کر مولانا محمود کا بہت ہی دھماکے دار ایک بیان آیا ہے جو اس وقت سوشل میڈیا پر آگ کی طرح وائرل ہو رہا ہے. آپ سب سے پہلے مولانا محمود مدنی صاحب کا یہ وائرل ویڈیو کلپ دیکھیں, پھر آگے بات کرتے ہیں. جب ظلم ہوگا تب جہاد ہوگا. میں اس کو دوبارہ کہتا ہوں, جب ظلم ہوگا تب جہاد ہوگا. پیٹھ پہ گولی نہیں کھائیں گے, گولی سینے پہ کھائیں گے, یاد رکھنا. اور ہمارا جنازہ نکلے گا تو جمعیت علماء کا جھنڈا ہوگا اس پہ انشاءاللہ. مردہ قومیں مشکلات میں مبتلا نہیں ہوتی, وہ تو سرنڈر کر دیتی ہیں. وہ کہیں گے وندے ماترم پڑھو تو پڑھنا شروع کر دیں گے. تو یہ پہچان ہوگی مردہ قوم ہونے کی. اور اگر زندہ قوم ہے پھر حوصلہ بلند کرنا پڑے گا, حالات کا مقابلہ کرنا پڑے گا. لو جہاد, لینڈ جہاد, تعلیم جہاد, تھوک جہاد وغیرہ جیسے جملے استعمال کر کے مسلمانوں کی سخت دل آزاری اور ان کے مذہب کی توہین کی جا رہی ہے. اسلام میں بھی جہاد کا بنیادی مقصد ظلم کا خاتمہ, امن کا قیام اور حق کا دفاع ہے. بابری مسجد, طلاق ثلاثہ جیسے بہت سے مسئلوں پر نظر انداز کرتے ہوئے گیان واپی اور متھرا کے مقدمات کو قابل سماعت قرار دینے کا فیصلہ. یہ اوقاف کسی بادشاہ یا حکومت کی ملکیت نہیں ہے, ان میں سے اکثر عام مسلمانوں کی وقف کردہ ہے. حلال کے تصور کو منظم طور پر بدنام کیا جا رہا ہے. گھر واپسی کے نام پر کسی خاص دھرم میں شامل کرنے والوں کو کھلی چھوٹ حاصل ہے. بلڈوزر ایکشن, موب لنچنگ, مسلم اوقاف کی سبوتاژ, دینی مدارس و اسلامی اصطلاحات کے خلاف منفی مہم کی باقاعدہ اور منظم کوششیں کی جا رہی ہیں کہ آج مسلمان خود کو راہ چلتے غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں. کلیجہ تھام لو,
روداد غم ہم کو سنانے دو، تمہیں دکھا ہوا دل ہم دکھاتے ہیں دکھانے دو، اسی کے دم سے تھوڑی روشنی ہے خانہ دل میں، بجھاتے کیوں ہو شمع آرزو کو جھلملانے دو، یہ بجلی اس دل خوابیدہ کو ایک تازیانہ ہے، میری محرومیوں پر آسماں کو مسکرانے دو، اسی سے تم کسی کے زلف کی روداد سن لینا، ادھر دیکھو وہ دیوانہ چلا آتا ہے آنے دو، سنا ہے عشق کی معراج پنہا ہے شہادت میں، چھری لاؤ ہمیں بھی اپنی قسمت آزمانے دو، نہ داغ آئے گا اپنے دامن حسن طبیعت پر، وفا پر میری جو تہمت لگاتے ہیں لگانے دو، زمانہ صبر کر لیتا ہے عاجز ہم بھی کر لیں گے، خلش دل کی مٹا لینے کو دو آنسو بہانے دو۔ عزیزان گرامی قدر، ملک کی موجودہ صورتحال انتہائی حساس اور فکر انگیز ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک خاص طبقے کی بالادستی اور دوسرے طبقوں کو قانونی طور پر بے بس، سماجی طور پر علیحدہ اور معاشی طور پر بے عزت، رسوا اور محروم بنانے کے لیے معاشی بائیکاٹ، بلڈوزر ایکشن، موب لنچنگ، مسلم اوقاف کی سبوتاژی، دینی مدارس و اسلامی اصطلاحات کے خلاف منفی مہم کی باقاعدہ اور منظم کوششیں کی جا رہی ہیں، ان کے مذہب، شناخت اور وجود کو غیر ضروری، یہاں تک کہ ناقابل برداشت بنا دیا گیا ہے۔ بالخصوص مسلمانوں کے خلاف سرکاری سرپرستی میں جاری منافرت اور ظلم و ستم کی وجہ سے حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ آج مسلمان خود کو راہ چلتے غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں، انہیں قدم قدم پر نفرت و حقارت کا سامنا ہے، کلیجہ تھام کر سنتے ہیں لیکن سن ہی لیتے ہیں، میرے یاروں کو میرے غم کی تلخی زیادہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، ملک کے آئین نے ہمیں اپنے مذہب پر چلنے اور اس کی تبلیغ کی اجازت دی ہے، لیکن کنورژن لا میں ترمیم کے ذریعے اس بنیادی حق کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اس قانون کو اس طرح استعمال کیا جا رہا ہے کہ مذہب کی تبلیغ کا عمل خوف اور سزا کا مستحق بن جائے، دوسری طرف گھر واپسی کے نام پر کسی خاص دھرم میں شامل کرنے والوں کو کھلی چھوٹ حاصل ہے، ان پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جاتا، نہ قانونی کارروائی ہوتی ہے۔ یوں قانون کا مقصد غیر جانبداری نہیں رہتا بلکہ ایک خاص مذہبی سمت کی طرف سماج کو دھکیلا جانا ہے۔ یہ پورا ڈھانچہ دراصل دوہرے رویے کا مظہر ہے کہ ایک طرف مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے مذہبی حق دعوت کو جرم بنا دیا جائے تو دوسری طرف مسلم نوجوانوں کو دباؤ، خوف اور ریاسی تائید یافتہ سرگرمیوں کے ذریعے اکثریت کے مذہب میں شامل ہونے پر مجبور کیا جائے۔ اسی طرح ہمارے ملک میں خالص دینی اصطلاح حلال کے تصور کو منظم طور پر بدنام کیا جا رہا ہے، حالانکہ حلال کا مطلب صرف ذبیحہ نہیں بلکہ ایک مسلمان کی پوری زندگی کا پاکیزہ طرز عمل ہے۔ حلال میں جائز کمائی، ملازمت، تجارت میں امانت اور مال کے درست استعمال جیسے بنیادی اصول شامل ہیں۔ یہ وہ اخلاقی نظام ہے جو انسان کو ظلم، دھوکے، رشوت اور ناجائز کمائی سے بچاتا ہے۔ حلال دراصل امانت، انصاف اور پاکیزگی کی اس روایت کا نام ہے جو ایک مسلمان کی زندگی کی بنیاد ہے۔ اسی بنیاد کو مشکوک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ مسلمانوں کی مذہبی آزادی، معاشی حقوق
اور طرز زندگی کی بنیادی اقدار کو کمزور کیا جا سکے۔ مجرم ہیں ہم ہی، ان کے گنہگار ہم ہی ہیں، وقت آئے تو مرنے کو بھی تیار ہم ہی ہیں، پھولوں کے لیے سینہ ہمارا ہی سپر ہے، اس صحن چمن کے در و دیوار ہم ہی ہیں، مشہور جو ایک قافلے اہل جنوں ہیں، اس قافلے کے قافلہ سالار ہم ہی ہیں۔ وقف ایک دینی معاملہ ہے، مسلمان آخرت کے ثواب کی غرض سے اپنی جائیداد وقف کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ اوقاف کسی بادشاہ یا حکومت کی ملکیت نہیں ہے، ان میں سے اکثر عام مسلمانوں کی وقف کردہ ہے۔ ہمارے ملک میں وقف جائیدادوں کی کثرت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دین اسلام نے انسانوں کی خیر خواہی اور فلاح و بہبود پر کتنا زور دیا ہے، اور مسلمانوں نے کس قدر فراخ دلی کے ساتھ اللہ کی رضا اور صدقہ جاریہ کے لیے اپنی جائیدادیں ہیں۔ یہ وقف ہمارے بزرگوں کی وراثت ہے، آج ہم اسے اس طرح ضائع ہوتے نہیں دیکھ سکتے۔ ہم دہائیوں سے اس کے خرد برد ہونے اور اس پر ناجائز قبضے کی شکایت کرتے رہے ہیں۔ جمعیت علماء ہند نے حکومتوں سے بارہا مطالبہ کیا ہے کہ وقف جائیدادوں کا انتظام و انصرام SGPC کے طرز پر کیا جائے، لیکن حکومتوں نے جی دوستو، آپ لوگوں نے مولانا محمود مدنی صاحب کا یہ وائرل بیان سنا جو اس وقت سوشل میڈیا پر آگ کی طرح وائرل ہو چکا ہے، اور اس بیان پر کافی بوال مچ چکا ہے، اور اب مولانا محمود مدنی کی اسی بیان کو لے کر کچھ سنگی جو ہے گرفتاری کی مانگ کر رہی ہے۔ مولانا محمود مدنی صاحب نے علی اعلان یہ بات کہی ہے کہ اب جب بھی ظلم ہوگا تب جہاد ہوگا، یعنی جہاد کا اعلان مولانا محمود مدنی کی جانب سے کیا گیا ہے کہ اب مسلمان خاموش بیٹھنے والا نہیں ہے۔ مسلمانوں نے ساری چیزوں کو نظر انداز کیا لیکن اب نہیں کرے گا۔ تو بہت ہی تگڑا بیان مولانا محمود مدنی کی جانب سے آیا ہے، جو کہ جتنے بھی اندھ بھکت ہیں ان کو یہ باتیں ہضم نہیں ہو پا رہی ہیں، ان کو یہ باتیں مولانا محمود مدنی کی سوئی کی طرح چبھ رہی ہے۔ دوستو، اس پوری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اب آپ کیا کہنا چاہو گے؟ آپ کے اس بارے میں کیا رائے؟ تو کامنٹ میں اپنی رائے لازمی بتائیے۔ تو چلیے اسی طرح کی انفارمیشن لے کر آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوگی۔ جب تک اپنا خیال رکھیے اور اپنے اس بھائی کو اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔